یہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے، اور میلاد شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو دو فریقین کا اس پہ تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات کے حوالے سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک شور اور واویلا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ دیکھیں جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، اسے منانا اور اس کا اہتمام کرنا یہ بالکل کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک محاذ کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے محاذ کے اوپر جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات کرتے ہیں وہ پھر دفاع کے اندر انہیں جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر دو طرف سے ایک بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ شاید بہت سارے گستاخی کے پہلو بھی وہاں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور لوگ بڑی کمزور قسم کی گفتگو بھی اس حوالے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ میں لمبی تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کے گوش گزار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو چار باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں قرآن و حدیث کے دلائل دینا شروع کر دوں، اس میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بہت ساری لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنا شروع کر دو، تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ اس تفصیل کا کما حق ہو فائدہ نہ حاصل کر سکے کہ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں، آقا کریم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں تیری لکھی ہوئی نعت کہاں پہ ہے، میری لکھی ہوئی نعت کہاں پہ ہے، تیری پڑھی ہوئی نعت کہاں پہ ہے، میری پڑھی ہوئی نعت کہاں پہ ہے۔ نعت پڑھی ہے یا رب مصطفیٰ نے پڑھی ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ نے پڑھی ہے؟ اور ہوتا کیا ہے کہ نعت خان کو ہم بہت بڑی رقم دے کے بلاتے ہیں کہ آئے نعت پڑھیں، وہ نعت پڑھتا ہے، اور نعت کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ یار مجھے یہ بتائیے، دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں یا رسول اللہ سے مانگی جاتی ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، رسول اللہ کو سفارشی بنایا جا سکتا ہے، رسول اللہ کو وسیلے کے طور پہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن دعا کا تصور مانگنے کا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ ہم ان نعتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس نعت کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر لکھی ہے یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے نعتیں بیان فرمائی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے آج تک میری اس آنکھ نے حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کہاں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑھ کے حسین و جمیل دیکھتا کہاں پہ؟ آپ سے بڑھ کے حسین و جمیل کوئی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور اسی لیے تو جبریل امین کہتے تھے کہ آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیارے ہو بدیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری پھرا زمانے کی چاروں جانب، نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ اب پوچھئے کہ مولانا صاحب ہم ویسے آپ سے پوچھنے آیا ہو کہ اللہ کے نبی کی اگر بندہ نعت پڑھے تو نعت پڑھنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، نعت پڑھنے سے کوئی دین کا نقصان تو نہیں ہوتا، نعت پڑھنے سے کوئی دین کے اندر بغاوت تو پیدا نہیں ہوتی، نعت پڑھنے سے نعت پڑھنے کی وجہ سے شریعت نے روکا تو نہیں مجھے؟ میرے بھائی دنیا کا کوئی مجھے فتویٰ لا کے دکھا دو کہ جس کے اندر نعت خوانی کرنا، نعت لکھنا یا نعت پڑھنے سے کسی نے منع کیا ہو۔ اب نعت کے حوالے سے بھی فتویٰ آپ کے پاس آ چکا ہے، تھوڑا سا آگے جائیے۔ الحمدللہ یہ جو رب کائنات فرماتا ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ ترجمہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا کہ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں. آگے سے کہا کہ یار ہر جگہ پہ آپ اس بات کو کہاں لے آتے ہیں؟ ایمان والے کا ترجمہ صرف ایمان والا ہے. میرے بھائی اگر ایمان والے کا ترجمہ صرف ایمان والا ہے تو ایمان والے کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ کیا ایمان والا وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے؟ کیا ایمان والا ہے جو ارکان و عقائد اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے؟ کیا ہم ایمان والا اسے کہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ کیا ہم ایمان والا اسے کہیں کہ جو حج و زکوٰۃ و صدقات و صوم و صلات کا پابند ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایمان والا وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، ایمان والا وہ ہے جو حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایمان والا وہ ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے. میرے بھائی جب اللہ کا قرآن کھول کے دیکھا تو رب کائنات اپنے لیے بھی فرماتا ہے المؤمن المہیمن القدوس. رب تو اپنے لیے بھی مومن کہہ رہا ہے، رب تجھے بھی مومن کہہ رہا ہے. اب رب اپنے آپ کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مومن. رب ہمیں بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مومن. میرے بھائی اگر مومن کی تعریف یہ کر دی جائے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، رب نمازیں پڑھتا ہے. اگر مومن کی تعریف یہ کر دی جائے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کے ارکان و عقائد پہ عمل پیرا ہوتا ہے، کیا رب یہ عقائد و ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہے؟ وہ ان کا مکلف ہے کہ رب نمازیں پڑھے، رب روزے رکھے، رب حج و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات و واعظ و نصیحت کرے؟ نہیں میرے بھائی. اگر مومن کی فقط یہ تعریف کرنی ہے تو میں اور تو مومن دکھائی دیں گے، لیکن جب رب کی طرف دیکھیں گے تو رب کائنات پہ یہ تعریف صادق نہیں آتی. رب اپنے آپ کو بھی مومن کہہ رہا ہے، رب تجھے اور مجھے بھی مومن کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھتا ہے مالک کائنات ایسی تعریف عطا فرما دے کہ جب ہم بندوں کو دیکھیں تو بندے بھی مومن نظر آئے، جب تیری طرف دیکھیں تو تو بھی مومن نظر آئے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ہر جگہ پہ شرک کی رٹ لگانے والے مجھے یہ بتا، یہاں رب تو دعوت دے کے فرما رہا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آ کے میرے شریک بن جاؤ، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر. یہ رب فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں. جب یہ ایمان والے کی تعریف کرو گے تو ادھر دیکھو گے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ بھی تمہیں ایمان والا دکھائی دے گا. جب ادھر دیکھو گے تو رب بھی اپنے نبی سے محبت کرنے والا دکھائی دے گا. اور تیرا ہی نام ہے جیجا سے پیارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور خدا جب تم کو فرمائے بلاؤ اپنی امت کو، ہماری جانب بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے معاشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، اور تمہارے نام لیواؤں کو گستاخوں نے للکارا ہے ہماری لاج رکھ لینا خدا یا رسول اللہ. اور شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینہ کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ. اور ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح الشام کا قصہ، بڑا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ. اور پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے مدد کے واسطے اس نے
پکارا یا رسول اللہ، اور زمین سمٹی ہوئی ہے، ان کے سامنے ہاتھ کی مانند انہیں پہچان ہے کس نے؟ پکارا یا رسول اللہ۔ اور حشر کے روز بھی یا رسول اللہ، اور حشر کے روز بھی تم دیکھ لینا اسی کی شفاعت ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ سارے انبیاء کہیں گے کسی اور کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ ایک ہی ہستی ہوگی جو کہے گی آؤ میری طرف آؤ، آج مقام محمود کا وارث رب کائنات نے مجھے ہی بنایا ہے، تو پھر مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ کہو کہ حشر کی روز بھی تم دیکھ لینا اسی کی شفاعت ہوگی۔ وہاں پر بھی ہوگا جس کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔
ساری تفصیل